خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک سوال ہمارے پاس غالب صاحب، پہلے کال لے لیں۔ لیجیے جناب، پہلے کال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے بات کر رہا ہوں لاہور سے؟ جی قیصر صاحب۔ جی میرا سوال یہ قسم کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ جو کسی انسان کی قسم کھا لیتے ہیں تو اس کی کوئی کیا اہمیت ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے قسم تو اس کی کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ جناب۔ کس کی قسم کھا لیتے ہیں؟ انسان کی قسم کھا لی، یعنی اور وہ قسم کھائی اور پھر انسان کی قسم تو کھائی نہیں جا سکتی، یعنی یہ اپنی جگہ کی ناجائز چیز ہے۔ یہ اپنی جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر کھائی ہے اور اس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی، اس طرح کی صورت ہے، تو اس کا کفارہ قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن قسم صرف خدا کی کھانی چاہیے، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں نا آپ، ورنہ قسم کھانے کے معنی کیا ہے؟ قسم اصل میں گواہی ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تو اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ ہی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ ہی کی قسم کھائی جائے گی۔ قرآن کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، اللہ ہی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے تو یہ ایک نوعیت کا شرک ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ قسم اور نظر کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد اور معاہدہ ہے، اللہ کو گواہ ٹھہرانا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے حدود اور آداب بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ قسم جس کا کفارہ قرآن میں مقرر کیا گیا وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کو گواہ ٹھہرا دیا تھا، اتنا بڑا معاملہ آپ نے کیا، اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے تاکید کے لیے جو زبان میں قسمیں کھائی جاتی ہیں، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ولا امری، یعنی تیری جان کی قسم۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لیکن وہ اصل میں محض تاکید کا اسلوب اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، تاہم اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ زبان کا اسلوب ہے جس میں آپ اس طرح سے تاکید کے لیے قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میں پہلے سلام کرتا ہوں اور رام جی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ اے مغفرت کی مہینہ ہے اور ہمارے لوگ اکثر اتنا تعلیم نہیں ہے ان کا جو ایسی دعا پڑھے کہ ان کا سمجھ آئے، ایسے مختصر دعا یہ بتائے کہ تا ان لوگوں کے پہنچے اور یہ سمجھ جائے کہ ان کے اللہ مغفرت کا باعث بن جائے ان لوگوں کے لیے۔ یہ کون سی دعا ہو اور ان کے لیے ہمیشہ 10 دن باقی ہے، اس میں رحمت کا باعث ہو، ان کو مغفرت اللہ نصیب کرے اور یہ بھی خوش ہو اور اللہ بھی ان کی فلاح کرے۔ کن لوگوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ رمضان مبارک میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو تعلیم نہیں ہے ان کا، وہ جیسی دعا مختصر ہو جائے بتائے غام جی صاحب کہ ان کا لیے آسان بھی ہو تا اس کو بول سکے۔ غام صاحب یہ سعودی عرب سے کال تھی اور یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان کی بات سنی کہ وہ سادہ سی کوئی چیز ہو جس میں عام مسلمان کو آپ بتا سکیں کہ وہ اپنی سب سے سادہ دعا تو وہ ہے جو خود اللہ نے تعلیم کر دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس سے زیادہ اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں بھی اللہ سے خیر مانگیے اور آخرت میں بھی اللہ سے خیر مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس دعا کو تجویز فرمایا ہے جب یہ کہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دنیا ہی کو چاہتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے، تو ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد تحسین کے اسلوب میں یہ کہا ہے کہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہوئے، قرآن کے الفاظ ہوئے۔ اس سے ہٹ کے اصل میں تو آدمی کو دعا کرنی چاہیے، اس کا پروردگار سب زبانوں کو سمجھتا ہے اپنی زبان میں، تاکہ وہ دل کی گہرائی سے وہ بات اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کرے جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کا وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں جو آپ کے دل سے نکلتے ہیں، دل کا صحیح ارادہ ظاہر کرتے ہیں، دل کا صحیح ارادہ ظاہر کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ تو اس میں دعا کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دعا مختصر ہی، اور خاص طور پر اجتماعی دعائیں تو بہت مختصر ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں لمبی لمبی دعائیں کرنے کا جو طریقہ ہے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی نہیں رہا۔ انفرادی طور پر آپ اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ انفرادی طور پر خلوت میں جو دعا چاہے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم جناب۔ ہیلو السلام علیکم، ہمارے ساتھ کوئی ہے؟ میرے حال میں کال ڈراپ ہو گئی۔ میم صاحب دعا کے بارے میں یہ بھی فرمائیے، آپ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ جو عام فرض نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے، جمعے کے بعد دعا ہوتی ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ عید کی نماز جیسے آتی ہے اس کے اندر بھی پھر نماز خطبے میں بھی دعائیں ہوتی ہیں کچھ، اور اس کے بعد پھر فرض نمازوں یعنی اس کے نماز کی ادائیگی کے بعد جو
امام صاحب ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا کہ اس طرح کے موقعوں پر دوسرے خطبے میں دعائیں کی جاتی تھی، یعنی حضور کا طریقہ یہی تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے، اس طریقے کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی زحمت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ پھر اسی دعا کے دوران میں لوگ جنہیں جانا ہوتا ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو الگ سے دقت ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھائیے، جو دعا کرنے کا حضور کا طریقہ تھا اسی کے مطابق دعا کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر دعا کریں۔ نماز کے اندر ایک دعا کی جگہ ہے، آپ جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو یہ دعائیں کے لیے ہے، اس میں جتنی دعائیں چاہے کر سکتے ہیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے پیغمبر کو سکھائی تھیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان میں سے جو آپ کو یاد ہوں، اور اگر آپ اپنی زبان میں کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خطبے کے دوران میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خطبے میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اجتماعی دعا کرنے کا طریقہ یہ حضور نے اختیار فرمایا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے میں بھی اور عید میں بھی اور جمعے میں بھی۔ عید میں تو آپ خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کے بعد الگ سے دعا کیجیے، اسی میں دعائیں کرنی چاہیے جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں راؤ ظفر بول رہا ہوں جی، سرگودا سے۔ جی راؤ صاحب۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے مذہبی لوگ اپنے سے مختلف نقطۂ نظر سننے کے روادار کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے مولوی لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے عالم، اپنے فرقے اور اپنے گروہ کے سوا آج کسی کے پاس نہیں، صرف ہم ہدایت پر ہیں، باقی سب لوگ گمراہ اور جہنمی ہیں۔ صحیح۔ تمام مذہبی لوگوں کی رائے ایک دوسرے کے بارے میں یہی ہے۔ میں نے پوچھنا یہ کہ یہ رویہ اللہ کے غضب کو کس قدر بھڑکانے والا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ ہمیں جو تعلیم اللہ نے دی ہے وہ تعلیم تو یہ ہے کہ ہمیں مسلمان رہنا ہے، مسلمان جینا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو مسلمان ہی ہمارا شرف ہے، یعنی ہم اللہ کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فرقے، گروہ بندیاں یہ کوئی چیزیں نہیں، ان سے مسلمانوں کو بالکل بلند ہونا چاہیے، اور خواہ کوئی عالم ہے یا عامی ہے اس کو بغیر کسی تعصب کے ہر ایک کی بات سننی چاہیے، ہر ایک کی بات کو جو کچھ بھی اس کا وزن ہے اس کی بنیاد پر قبول کرنا چاہیے یا رد کر دینا چاہیے۔ ہمارے علماء کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کی طرف وہی آتی تھی، آپ جو کچھ فرماتے تھے وہی حق ہوتا تھا۔ ہم سب کو آپ کی پیروی کرنی ہے، لیکن جہاں تک علماء کا تعلق ہے وہ کتنے سے بڑے علماء کیوں نہ ہوں، وہ بہرحال انسان ہے، وہ کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے سب صحیح باتیں کی اور امام شافعی نے سب غلط باتیں کی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب آپ کسی چیز پہ تحقیق کرتے ہیں تو اس میں مختلف آراء قائم ہو جاتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سب کی عزت کرنی چاہیے، سب کی بات سننی چاہیے، خواہ وہ قدیم زمانے کے لوگ ہوں یا دور جدید کے لوگ ہوں، ان کی بات سن کے جو بات ہمیں معقول محسوس ہوتی ہے، جو صحابہ اور تابعین دلیل کی بنیاد پہ قبول کریں اور اسی کو انکریج بھی کریں، اور اپنے پیروکاروں کو یہ کہنا چاہیے کہ دوسروں کی بات بھی سنو، اس لیے کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلطی لگ رہی ہو اور تمہیں کوئی صحیح بات معلوم ہو جائے تو وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ شکریہ غامدی صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کے مزید سوالوں کے لیے۔